حضرت یہ مسئلہ بتا دیجیے، حضرت یہ مسئلہ بتا دیجیے۔ اب قرآن حدیث تو سمجھنے کی اوقات اس کی ہے نہیں، اپنی طبیعت سے مولوی مسئلہ بتاتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ یہ آسان ہے، احسن تفسیر ہے، اور مولوی یہ کہے کہ نہیں یہ مشکل تفسیر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رب قادر کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلسفے سے انکار کر رہا ہے۔ لباس مولوی کا ہے، لباس اسلامی ہے، دیکھنے میں مولانا لگتا ہے، اسلامی تعلیمات سے مزین ہے، لیکن فلسفہ کیا دے رہا ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ بولتے ہیں نا کہ قرآن عام لوگوں کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ بولتے ہیں ارے کیا مولانا ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہم لوگوں نے 15 سال 16 سال گزارا ہے، ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، آپ لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس چکر میں انہوں نے اپنی کتنی محفلیں منعقد کر دی، کتنے سارے بوریے پہ بیچنے سونے والے لوگوں کی بلڈنگیں بن گئی یہی فلسفہ بیان کر کر کے۔ اب بیچارے بے بس اور مجبور معصوم قسم کے لوگ آتے ہیں، حضرت یہ مسئلہ بتا دیجیے، حضرت یہ مسئلہ بتا دیجیے۔ اب قرآن حدیث تو سمجھنے کی اوقات اس کی ہے نہیں، اپنی طبیعت سے مولوی مسئلہ بتاتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ یہ آسان ہے، احسن تفسیر ہے، اور مولوی یہ کہے کہ نہیں یہ مشکل تفسیر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رب قادر کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلسفے سے انکار کر رہا ہے۔ لباس مولوی کا ہے، لباس اسلامی ہے، دیکھنے میں مولانا لگتا ہے، اسلامی تعلیمات سے مزین ہے، لیکن فلسفہ کیا دے رہا ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ بات سمجھائے گا، لوگوں کے بیچ لوگوں کو بیوقوف بنائے گا، تو آسانی سے اس کی مارکیٹ چلتی رہے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن انتہائی، قرآن بین ہے، قرآن مبین ہے، یہ احسن تفسیر ہے، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ پورا آئیڈیل بک ہے، زندگی کے ایک ایک نظام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، پیچھے بھی میں نے تلاوت کی کہ یہ لوگ جب جب آپ کے پاس آ کر کے سوال کریں گے اور کہیں گے اللہ جواب دے گا۔ بنیادی طور پر ایک انسان کی زندگی میں، ایک عام انسان کی زندگی میں جیسے سختی، مشکل، خوشی، مسرت، گرمی، سردی، اتار چڑھاؤ، پتجھڑ اور یہ ابر بہارا کے موسم، جس طریقے سے ایک انسان کی زندگی میں یہ سارے موسم، سارے حالات، غریبی، بے بسی، مالداری، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، عام طور پر آپ دیکھیں تو ہر انسان کی زندگی میں لگ بھگ تھوڑا بہت یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کو زندگی جینا ہے تو کسی بڑے انسان کی زندگی کی لائف سٹوری پڑھو، وہ آپ کو بتائے گا کہ مشکل حالات میں آپ کو کیسے مضبوط رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے مشکل حالات میں، خوشی کے مرحلے میں، ہجرت کے لمحے میں، آزمائشوں کے مرحلے میں، ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی مدد فرمائی، بتایا کہ کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب جو ان کی زندگی میں جو مسئلے آئے، ہماری زندگی میں لگ بھگ سمٹم ملتا جلتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ایسے موڑ پر مجھے کیا کرنا ہے؟ بہت سارے فلسفے، دنیا کے ماہرین نفسیات کے بیچ بہت ساری چیزیں لوگ پیش کرتے ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو ایسے کرو، اگر رات میں اگر نیند نہیں آ رہی ہے، عام آدمی سے پوچھو، دنیا دار آدمی سے بولے گا سنگیت سنو کان میں لگا کر کے، اور بھی دوسری چیزیں لوگ بتاتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم کا فلسفہ پڑھیں گے، اللہ اکبر، آج تک دنیا کی کسی بھی تعلیم اور کسی بھی فلسفے کے اندر روح کا علاج نہیں ہے کہ روح اگر انسان کا بے چین ہو، قلب بے چین ہو تو اس کا کیسے؟ یہ علاج آپ کو قرآن حکیم سے ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ زندگی کے سوالات جو ہمیشہ تن کر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو اگر ملیں گے تو قرآن حکیم کے اندر ملیں گے۔ اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا اس پیغام کو، لوگ چاہتے ہیں کہ بس میرے گھر میں یہ چیزیں رہیں، لوگ سمجھے نہیں۔ اگر سمجھ لیں گے تو یہ بہت سارے خانقاہ اور یہ دکانیں جو کھلی ہوئی ہیں، یہ سب مارکیٹ اور یہ خرید و فروخت اور یہ انکم کا جو ذریعہ ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا قرآن پڑھنے کے بعد۔ مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ، جن لوگوں نے اپنی اپنی دکان کھول کر کے رکھا ہوا تھا، سوچتے تھے بس اپنی طبیعت سے اپنا دین چلا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر جیسے ہی قرآن مقدس کی آیتیں اتری، وہ سارے بنائے ہوئے اپنی طبیعت سے جو نظام تھے وہ سارے قلعے منہدم ہو گئے، ختم ہو گئی وہ ساری ریتیاں اور ختم ہو گئی وہ ساری روایتیں۔